مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میدان میں ہر مقام پر ساتھ دیا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پاتے تھے، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً ابھی 10 سال کی تھی جب انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بچوں میں سب سے پہلی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی کافی دیر سے دیکھتے رہے اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ عبادت کا یہ انداز انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی عبادت تھی، یہ کون سا طریقہ عبادت کرنے کا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا دین ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے نبی منتخب فرمایا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس میں یہ عبادت کا ایک انداز ہے، عبادت کا طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دعوت دی کہ تم بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کچھ دیر سوچتے رہے اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس سلسلے میں اپنے والد محترم اپنے ابا جان ابو طالب کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ ابھی اسلام کے اظہار کا حکم نہیں ہوا تھا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ ابھی ان سے مشورہ نہ کریں، اب خود سوچو، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو میرے دین میں داخل ہو جاؤ، وگرنہ خاموشی اختیار کرو، ابھی کسی سے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت علی نے زیادہ وقت نہیں لیا، اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مجھے اپنے دین میں داخل فرما لیجیے۔ تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بڑے جوانوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد غلاموں میں سب سے پہلے ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مجلس مشاورت میں جاتے، کسی میٹنگ میں جاتے، کاروبار میں جاتے، کوئی بھی پروگرام ہوتا تو مولا کائنات حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ہمیشہ جہاں بھی حضور گئے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جایا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی فہم و فراست، ان کا تدبر، ان کی علم و حکمت، ان کے سوچنے کا انداز معاشرے کے باقی لوگوں سے مختلف ہوتا چلا گیا، کیونکہ انہوں نے تربیت پائی تھی حضور کی بارگاہ سے، اور جو فہم و فراست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھی، ایسا تو کسی اور کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ فہم و فراست جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا خاصہ تھا، وہاں کی خوشبو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ اب سیکھتے رہے، اب فیصلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے تو حضور کی معیت میں ہوتے، سرکار کے فیصلوں کو بڑی باریکی سے دیکھا کرتے، ان کے عوامل پر غور و خوض فرماتے، سوچتے کہ حضور نے یہ فیصلہ اس انداز میں کیوں کیا ہوگا، اگر فیصلہ ایسے ہو جاتا معاشرے پہ کیا اثر پڑتے،
اب فیصلہ ہوا اس سے معاشرے پر کیا اثرات واقع ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تربیت پاتے رہے۔ تقریباً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو حضرت علی کی عمر بمشکل 23 سال یا 24 سال ہوگی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا، 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات مبارکہ کے تھے، تو 23 سے 24 سال زندگی تھی حضرت علی کی۔ جب کفار کے ظلم و ستم مسلمانوں پر حد سے بڑھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کی اجازت دی کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور طرف چلے جائیں۔ پہلے حبشہ کی طرف گئے، پھر اس کے بعد مدینے کی طرف لوگوں نے جانا شروع کیا۔ گنتی میں بمشکل 6 افراد باقی بچے تھے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ آیا۔ باقی تمام صحابہ کرام یہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ کفار مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح مسلمان یہاں سے نکل گئے اور کسی اور مقام پر آباد ہو گئے تو آزاد ہو جائیں گے، یہ تو بڑی طاقت جمع کر لیں گے۔ اس کا انہوں نے مل کر آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا، یہ وہی رات تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی تھی۔ انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا اور تیاری یہ ہوئی کہ سارے لوگ مل کر سرکار کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور سویرے تہجد کے وقت آقا علیہ السلام کی عادت تھی کہ سب سے پہلے بیدار ہو کر آپ مکہ شریف میں تشریف لے جاتے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس وقت جب آپ گھر سے باہر تشریف لائیں گے نا تو مختلف قبائل جو وہاں پر آباد تھے سارے مل کر یکدم حملہ کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، کیونکہ انفرادی طور پر یقیناً ان کے اندر بڑے بڑے تلوار باز اور جنگجو لوگ تھے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ کون حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے حملہ کرے گا، کیونکہ پھر قریش بڑا مضبوط قبیلہ تھا، انتقام لیا جاتا، جنگ ہو جاتی۔ تو جتنے قبائل آباد تھے سب نے مل کر مشترکہ طور پر اس مشن کو پورا کرنے کا جو ہے نا عہد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر گئے، اور وہ جو کفار محاصرہ کیے ہوئے تھے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تو آقا علیہ السلام وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس آیت مبارکہ کا ورد فرماتے گئے اور آپ گھر سے تشریف لے گئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ ساری رات مولا کائنات حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام فرما رہے۔ رات گزر گئی، سویرے سویرے تہجد کے وقت جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں تشریف لائے، تو وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے چادر اٹھا کر جو حضور کو جگانا چاہا تو دیکھا تو وہاں حضرت علی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے کون سا میرے حوالے کیا تھا؟ مجھے دیا ہوتا آپ نے تو مجھ سے پوچھتے، مجھے تو خبر نہیں ہے، میں تو پوری رات سے یہاں پر استراحت ہوں، میں تو پوری رات سے سو رہا ہوں یہاں پر۔ حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ جو کچھ کاروباری امانتیں تھیں، کچھ معاشرتی امانتیں تھیں، میرے بعد یہاں کے لوگوں کو واپس کر کے آپ مدینے میں میرے پاس آ جانا۔ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ مولا کائنات لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تیسرے دن کے بعد آپ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا، اور جب آپ کوفے میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے، کمزوری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، تو کھانے کا لقمہ جو نیچے سے آپ نے اٹھایا تو منہ تک لے کے جا رہے تھے تو انگلیاں کانپ رہی تھی۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور ہنس دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی ہے جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، خیبر کا دروازہ جس کا کل وزن 800 من تھا، 20 افراد اس دروازے کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے، ٹائر لگے ہوئے تھے، 20 افراد اس کو دھکا دے کے بند کیا کرتے تھے، وہ بند نہیں ہوتا تھا ایک دو بندوں سے۔ 800 من کا وزنی دروازہ، اور میں سنتا ہوں کہ حضرت علی نے وہ ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا تھا الٹے ہاتھ سے، اور اسے ڈھال بنا کے آپ نے جنگ لڑی تھی، اور میں علی کو دیکھتا ہوں روٹی کا لقمہ تو اٹھایا نہیں جاتا۔ جس علی سے روٹی کا لقمہ نہیں اٹھا وہ اتنا وزنی دروازہ کیسے اٹھائے گا؟
حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ وہ میری روحانی طاقت تھی، آج بھی اگر وقت آ جائے تو میں خیبر کا دروازہ تمہیں اٹھا کے جنگ کر کے دکھا دوں گا، تم میرے ہاتھوں کے کانپنے میں نہ جاؤ۔ روٹی کا لقمہ اٹھانے سے میرے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ میرے جسم کا معاملہ ہے، یہ میرے روح کی بات ہے کہ آج بھی 800 من وزنی دروازہ اٹھانا پڑے تو علی تمہارے سامنے اٹھا کے دکھائے گا۔ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اتنا وزنی دروازہ آپ نے اٹھایا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے آپ کو روحانی طاقت عطا کی تھی۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں میں اللہ سے راضی ہوں، آپ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ دنیا کا ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے نبی سے بھی راضی ہوں، لیکن کسی کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کا نبی میرے ساتھ راضی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ خیبر کے لیے بار بار حملے ہوتے رہے لیکن فتح نہیں ہوا۔ بلاخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ آج جنگ کو یہاں پہ اختتام پذیر کرو، کل میں جنگ کی کمان اس بندے کو عطا کروں گا جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ کے نبی سے راضی ہے، اور وہ بندہ وہ باکمال ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی اس سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے رہے، عبادات کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے کہ کاش کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا حبیب فتح کی کمان ہمیں عطا فرمائے، تاکہ یہ ضمانت ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ ساری رات عبادت ہوتی رہی۔ سویرے سویرے صحابہ کرام حضور کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہو گئے، سرکار کے خیمے کے سامنے چلے گئے۔ ایسی کیفیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ سب نے تعجب سے دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں خراب تھیں، آشوب چشم کی بیماری تو، اور آپ اپنے خیمے میں آرام فرما تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ علی کو بلائیے۔ حضرت علی کو بلایا گیا اور آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہان حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور حضرت علی فرماتا ہے کہ میری آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کی علامت حضرت علی کو عطا کی اور خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ گویا کہ حضرت علی کے پاس یہ دعویٰ موجود ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اللہ کے نبی سے راضی ہوں، اللہ کا نبی میرے ساتھ راضی ہے۔ یہ تو ضمانت اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرما دی ہے۔ حضرت علی کی وہ مبارک ہستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت میں پوری زندگی رہے، عالم بچپن سے لے کر عالم شباب تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی آخری ایام تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی میدان سجے، حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈھال بن کے رہے۔